اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ دوستو، راہ سلوک کے مسافر کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ باتیں ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے باتیں یہ بتلائی تھی کہ ایک مریض کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کریں گے۔ آپ کو آپ کے پاس آنے والے سائل کے ساتھ آپ کو کیسے پیش آنا چاہیے۔ آج بھی اسی موضوع پہ میں بات کروں گا۔ دیکھیں، مریض ہوتے ہیں دو طرح کے۔ ایک مریض وہ ہوتے ہیں جو آپ کو دکاندار سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس گاہک بن کر آتے ہیں، تو آپ کو یہ پہچان رکھنی چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ ایک سائل وہ ہے جو دل سے آپ کے پاس آیا ہے، آپ کی عزت بھی کرتا ہے، آپ کو اچھا بھی سمجھتا ہے، اور لیکن ہے غریب، وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکتا۔ آپ کو سب سے زیادہ اس کی عزت کرنی چاہیے۔ جو کسٹمر بن کے آیا ہے اس کو آپ جیسے چاہیں ڈیل کریں، لیکن جو بندہ آپ سے عقیدت رکھتا ہے دل سے اور آپ کی کہی ہوئی بات پہ عمل کرتا ہے اور آپ کو اچھا بھی جانتا ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہے، تو آپ کو اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد ہو جائے۔ کیونکہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو مریض تمہیں نذرانہ نہ دے سکے اس کا نذرانہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ سارے کام نذرانوں کے لیے تو نہیں ہوتے، کیوں؟ جو درویش ہوتا ہے یہ محبتیں بانٹتا ہے۔ پیسے کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا کہ جب آپ ہر ایک کی جیب کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ کی کہیں بھی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک درویش کو کام کرنا چاہیے، کاروبار بھی کرنا چاہیے۔ درویشی کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ کام چھوڑ کر درویشی اختیار کریں۔ درویشی کس چیز کا نام ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام درویشی ہے۔ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ کسی قسم کا نشہ نہیں کریں گے، دنیا کی ہر برائی سے بچیں گے، ہر اچھائی کو اپنائیں گے اور اللہ کی مخلوق کی عزت کریں گے، اس سے محبت کریں گے۔ اسی کا نام درویشی ہے۔ نہ ہی درویشی اس چیز کا نام ہے کہ آپ ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہیں اور دن کو کوئی کام دھندہ نہ کر سکیں، جس سے آپ کی بیوی بھی ناراض، آپ کے بچے بھی ناراض۔ درویشی ایسے کوئی کام آپ کو نہیں کہتی جو شریعت کے خلاف۔ درویشی آپ سے ایک ہی مطالبہ کرتی ہے، سچائی کا، ایمانداری کا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر کامل یقین رکھنے کا۔ درویشی یہی آپ سے مطالبہ کرتی ہے۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو اچھی لگے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ اور ایک درویش کو یہ چاہیے کہ وہ چلتا پھرتا سنت کا مینار نظر آئے، اشتہار نظر آئے۔ بول کے نہیں بتانا چاہیے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اس کے عمل سے نظر آئے کہ ہاں یہی ہے سچا آقا دو جہاں کا غلام۔ جب آپ مکمل طور پہ آقا دو جہاں کے غلام بن جائیں گے، یقین مانیں آپ مخدوم بن جائیں گے، آپ خادم نہیں رہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ مخدوم لکھاتے ہیں۔ مخدوم کہتے ہیں صاحب کو، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری خدمت کرے، وہ اپنے نام کے ساتھ مخدوم لکھ دیتا ہے۔ مخدوم کو سیدوں کا خاصہ نہیں ہے، یہ ایک لفظ ہے
اور جس کے مطلب جیسے سید ایک لفظ ہے، سید معنی سردار، جبکہ اہل بیت کا مقام اور ہے، وہ سید سے بھی اوپر ہے، تو آپ مخدوم بن جائیں گے۔ مخدوم آپ کیسے بنیں گے؟ رسول اللہ کی امت کی خدمت کر کر۔ جو بندہ بھی یہ چاہتا ہو، بے شک وہ اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک مرلے کا بھی مالک نہ ہو کہ میں مخدوم بن جاؤں، اس کو چاہیے دو کام ضرور کرے۔ ایک، اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، ان میں پیار بانٹے، نفرتیں ختم کرے۔ دوسرا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، تو وہ مخدوم بن جائے گا، خاتم سے مخدوم بن جائے گا۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ غریبی جو ہے، اس سے تو پناہ میرے نبی نے مانگی۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ لوگ جو بھی درویشی اختیار کرتا ہے اس کو کیوں کہتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو۔ منہ تو قبل ان تموتو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر برائی کو چھوڑ دیں، ہر اچھائی کو اپنا لیں۔ آپ یہ بات بتائیں کہ ساری دنیا ہی مانگنے پہ لگ جائے، کمائے گا کون؟ اس لیے کہتا ہوں کہ درویش کو پہلے کام کرنا چاہیے۔ درویش تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا۔ اور منہ تو قبل تو منہ تو کا بھی مطلب یہی ہے کہ جیسے مردہ جسم ہے نا، اس کو الٹا کرو سیدھا کرو، وہ کچھ نہیں بول سکتا۔ ایسے ہی منہ تو قبل تو منہ تو کا مطلب ہے کہ لوگ آپ کی واہ واہ کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے زندگی گزارنی ہے اللہ کے لیے، اور جو بندہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی نرم دلی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں شاید اوروں سے بہتر ہوں، فوراً سجدے میں گر جائیں کہ مالک مجھے شیطان کے چنگل سے بچا۔ جب بھی آپ کے دل میں خیال آئے کہ میرے پاس علم جو ہے وہ اور لوگوں سے زیادہ ہے، فوراً سجدے میں گر جائیں اور کہیں مالک میری حفاظت کریں، کیونکہ شیطان طرح طرح کے وار کرتا ہے، اور اس سے راہ سلوک کے مسافر کو کیسے بچنا چاہیے وہ میں آپ کو طریقے میں نے بتا دی ہے، آپ ان پہ عمل کریں۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کی بھی خیر و برکت کے لیے، جو آپ کے دوست ہے دشمن ہے سب کی خیر و برکت کے لیے آپ دعا کریں۔ عمل جو بھی آپ پڑھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خاص پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ میرا نام عام کر دے، دنیا میں میں پہچانا جاؤں، اس کو پھر یہ چاہیے کہ وہ نفی اثبات کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے۔ یہی ایک سالک کو بات پہلے دن سے سمجھائی جاتی ہے۔ اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، ہر چیز سے بچائے اور اپنے پیٹ کو ہر طرح کے حرام کے لقمے سے بچائے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ مومن کی دعا سے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک رزق حلال، ایک صدق مقال۔ اگر آپ کے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہیں، آپ یقین مارے قیامت تک خانہ کعبہ کا گلا پکڑ کر بھی روتے رہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہو۔ تو جو میرے آقا نے فرمایا وہ حق ہے۔ اور پھر زندہ انسانوں کی خدمت کریں، سب سے پہلے آپ کے والدین، آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے ہمسائے، پھر آپ کے دوست۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اس پہ
مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر آخر میں کہوں گا کہ ویڈیو اچھی لگے حوصلہ افزائی کریے، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ، اور کامنٹ تو ضرور کریں۔ السلام علیکم۔